اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ نماز میں کون کون سی چیز سنت ہے اس کا بیان ہوگا۔ تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھانا اور ہاتھوں کی انگلیاں اپنے ہاتھ پر چھوڑنا، یعنی نہ بالکل ملائے نہ بتکلف کشادہ رکھے بلکہ اپنے ہاتھ پر چھوڑ دے، یہ سنت ہے۔ ہتھیلیوں اور انگلیوں کے پیٹ کا قبلہ رو ہونا، یہ بھی سنت ہے۔ بوقت تکبیر سر نہ جھکانا، تکبیر سے پہلے ہاتھ اٹھانا، یوں ہی تکبیر و قنوت تکبیرات عیدین میں کانوں تک ہاتھ لے جانے کے بعد تکبیر کہے، اور ان کے علاوہ کسی جگہ نماز میں ہاتھ اٹھانا سنت نہیں۔ اگر تکبیر کہہ لی اور ہاتھ نہ اٹھایا تو اب نہ اٹھائے، اور اللہ اکبر پورا کہنے سے بیشتر یاد آ گیا تو اٹھائے، اور اگر موضع مسنون تک ممکن نہ ہو تو جہاں تک ہو سکے اٹھائے۔ عورت کے لیے سنت یہ ہے کہ مونڈھوں تک ہاتھ اٹھائے، یعنی کندھوں تک ہاتھ اٹھائے۔ کوئی شخص ایک ہی ہاتھ اٹھا سکتا ہے تو ایک ہی اٹھائے، اور اگر ہاتھ موضع مسنون سے زیادہ کرے جب بھی اٹھتا ہے تو اٹھائے۔ امام کا بلند آواز سے اللہ اکبر اور سمیع اللہ لمن حمدہ اور سلام کہنا، جس قدر بلند آواز کی حاجت ہو، اور بلا حاجت بہت زیادہ بلند آواز کرنا مکروہ ہے۔ امام کو تکبیر تحریمہ اور تکبیرات انتقال سب میں جہر مسنون ہے، یعنی اونچی آواز سے کہنا مسنون ہے، سنت ہے۔ اگر امام کی تکبیر کی آواز تمام مقتدیوں کو نہیں پہنچتی تو بہتر ہے کہ کوئی مقتدی بھی بلند آواز سے تکبیر کہے کہ نماز شروع ہونے اور انتقالات کا حال سب کو معلوم ہو جائے، اور بلا ضرورت مکروہ و بدعت ہے۔ تکبیر تحریمہ سے اگر تحریمہ مقصود نہ ہو بلکہ محض اعلان مقصود ہو تو نماز نہ ہوگی۔ جو ہونا چاہیے کہ نفس تکبیر سے تحریمہ مقصود ہو اور جہر سے اعلان، یوں ہی آواز پہنچانے والے کو قصد کرنا چاہیے۔ اگر اس نے فقط آواز پہنچانے کا قصد کیا تو نہ اس کی نماز ہو نہ اس کی جو اس کی آواز پر تحریمہ باندھے۔ اور علاوہ تکبیر تحریمہ کے اور تکبیرات یا سمیع اللہ لمن حمدہ یا ربنا ولک الحمد میں اگر محض اعلان کا قصد ہو تو نماز فاسد نہ ہوگی، البتہ مکروہ ہوگی کہ ترک سنت ہے۔ مکبر کو چاہیے کہ اس جگہ سے تکبیر کہے جہاں سے لوگوں کو اس کی حاجت ہے، پہلی یا دوسری صف میں جہاں تک امام کی آواز بلا تکلف پہنچتی ہے، یہاں سے تکبیر کہنے کا کیا فائدہ؟ نیز یہ بہت ضروری ہے کہ امام کی آواز کے ساتھ تکبیر کہے، اور امام کے کہہ لینے کے بعد تکبیر کہنے سے لوگوں کو دھوکہ لگے گا۔ نیز یہ کہ اگر مکبر نے تکبیر میں مد کیا تو امام کے تکبیر کہہ لینے کے بعد اس کی تکبیر ختم ہونے کا انتظار نہ کریں بلکہ تشہد وغیرہ پڑھنا شروع کر دیں، یہاں تک کہ اگر امام تکبیر کہنے کے بعد اس کے انتظار میں 3 بار سبحان اللہ کہنے کے برابر خاموش رہا، اس کے بعد تشہد شروع کیا، ترک واجب ہوا، نماز واجب الاعادہ ہے، دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ مقتدی اور منفرد یعنی اکیلے کو جہر کی حاجت نہیں، صرف اتنا ضروری ہے کہ خود سنے۔ بعد تکبیر فوراً ہاتھ باندھ لینا، یوں کہ مرد ناف کے نیچے دانے ہاتھ کی ہتھیلی بائیں کلائی کے جوڑ پر رکھے، چھنگلی یعنی چھوٹی انگلی اور انگوٹھا کلائی کے اغل بغل رکھے، اور باقی انگلیوں کو بائیں کلائی کی پشت پر بچھائے، اور عورت اور خنثی یعنی ہجڑا بائیں ہتھیلی سینہ پر چھاتی کے نیچے رکھ کر اس کی پشت پر دانی ہتھیلی رکھے۔ بعض لوگ تکبیر کے بعد ہاتھ سیدھے لٹکا دیتے ہیں پھر باندھتے ہیں، یہ نہ چاہیے بلکہ ناف کے نیچے لا کر باندھ لیں۔ بیٹھے یا لیٹے نماز پڑھے جب بھی یوں ہی ہاتھ باندھے۔ جس قیام میں ذکر مسنون ہو اس میں ہاتھ باندھنا سنت ہے، تو ثنا اور دعائے قنوت پڑھتے وقت اور جنازہ میں تکبیر تحریمہ کے بعد چوتھی تکبیر تک ہاتھ باندھے، اور رکوع سے کھڑے ہونے اور تکبیرات عیدین میں ہاتھ نہ باندھے۔ ثنا، تعوذ، تسمیہ، آمین کہنا، ان سب کا آہستہ کہنا، پہلے ثنا پڑھنا پھر تعوذ پھر تسمیہ، یہ سب سنت ہے، اور ہر ایک کے بعد دوسرے کو فوراً پڑھے، وقفہ نہ کرے۔ تحریمہ کے بعد فوراً ثنا پڑھے، اور ثنا میں وجل ثناؤ کا غیر جنازہ میں نہ پڑھے، اور دیگر اذکار جو حدیث میں وارد ہیں وہ سب نفل کے لیے ہیں۔ امام نے بالجہر قرات شروع کر دی تو مقتدی ثنا نہ پڑھے، اگرچہ بوجہ دور ہونے یا بہرے ہونے کے امام کی آواز نہ سنتا ہو، جیسے جمعہ و عیدین میں
پچھلی صف کے مقتدی کے باوجہ دور ہونے کے قرات نہیں سنتے۔ امام آہستہ پڑھتا ہو تو پڑھ لے۔ امام کو رکوع یا پہلے سجدہ میں پایا تو اگر غالب گمان ہے کہ ثنا پڑھ کر پا لے گا تو پڑھے، اور قاعدہ یا دوسرے سجدہ میں پایا تو بہتر یہ ہے بغیر ثنا پڑھے شامل ہو جائے۔ نماز میں اعوذ اور بسم اللہ قرات کے تابع ہیں اور مقتدی پر قرات نہیں، لہذا تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ بھی ان کے لیے مسنون نہیں۔ ہاں جس مقتدی کی کوئی رکعت جاتی رہی ہو تو جب وہ اپنی باقی رکعت پڑھے اس وقت ان دونوں کو پڑھے۔ تعوذ یعنی اعوذ باللہ صرف پہلی رکعت میں ہے اور تسمیہ ہر رکعت کے اول میں مسنون ہے۔ فاتحہ کے بعد اگر اول سورت شروع کی تو سورت پڑھتے وقت بسم اللہ پڑھنا مستحسن ہے۔ قرات خاص سری ہو یا جہری مگر بسم اللہ بہرحال آہستہ پڑھی جائے۔ اگر ثنا تعوذ تسمیہ پڑھنا بھول گیا اور قرات شروع کر دی تو اعادہ نہ کرے کہ ان کا محل ہی فوت ہو گیا۔ یوں ہی اگر ثنا پڑھنا بھول گیا اور تعوذ شروع کر دیا تو ثنا کا اعادہ نہیں۔ مسبوق شروع میں ثنا نہ پڑھ سکا تو جب اپنی باقی رکعت پڑھنا شروع کرے اس وقت پڑھ لے۔ فرائض میں نیت کے بعد تکبیر سے پہلے یا بعد انی وجہت وغیرہ نہ پڑھے، اور پڑھے تو اس کے آخر میں وانا اول المسلمین کی جگہ وانا من المسلمین کہے۔ ہدایت میں تکبیر تحریمہ ہی کے بعد ثنا کہہ لے اور ثنا پڑھتے وقت ہاتھ باندھ لے اور اعوذ باللہ چوتھی تکبیر کے بعد کہے۔ آمین کو تین طرح پڑھ سکتے ہیں، مد کے الف کو کھینچ کر پڑھیں اور کسر کے الف کو دراز نہ کریں، اور امالہ مد کی صورت میں الف کو یا کی طرف مائل کریں۔ امام کی آواز اس کو نہ پہنچی مگر اس کے برابر والے دوسرے مقتدی نے آمین کہی اور اس نے آمین کی آواز سن لی، اگرچہ اس نے آہستہ کہی ہے تو یہ بھی آمین کہے، غرض یہ کہ امام کا وَلَضَّالِّينَ کہنا معلوم ہو تو آمین کہنا سنت ہو جائے گا۔ امام کی آواز سنے یا کسی مقتدی کے آمین سے کہنے سے معلوم ہوا ہو۔ رکوع میں 3 بار سبحان ربی العظیم کہنا سنت ہے۔ گھٹنوں کو ہاتھ سے پکڑنا اور انگلیاں خوب کھلی رکھنا یہ حکم مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے سنت گھٹنوں پر ہاتھ رکھنا ہے اور انگلیاں کشادہ نہ کرنا۔ آج کل اکثر مرد رکوع میں محض ہاتھ رکھ دیتے ہیں اور انگلیاں ملا کر رکھتے ہیں، یہ خلاف سنت ہے۔ حالت رکوع میں ٹانگیں سیدھی ہونا اکثر لوگ کمان کی طرح ٹیڑھی کر لیتے ہیں، یہ مکروہ ہے۔ رکوع کے لیے اللہ اکبر کہنا، اگر ضع ادا نہ کر سکے تو سبحان ربی العظیم کی جگہ سبحان ربی الکریم کہے، یعنی جس کا تلفظ اگر ٹھیک نہ ہو اور صحیح جگہ سے ضع ادا نہ کر سکے یعنی سبحان ربی العظیم نہ کہہ سکے تو اس کی جگہ سبحان ربی الکریم کہے۔ بہتر یہ ہے کہ اللہ اکبر کہتا ہوا رکوع کو جائے، یعنی جب رکوع کے لیے جھکنا شروع کرے تو اللہ اکبر شروع کرے اور ختم رکوع پر تکبیر ختم کرے۔ اس مسافت کے پورا کرنے کے لیے اللہ کے لام کو بڑھائے، اکبر کی با وغیرہ کسی حرف کو نہ بڑھائے۔ ہر تکبیر میں اللہ اکبر کی وا کو جزم پڑھے۔ آخر صورت میں اگر اللہ کی ثنا ہو تو افضل ہے کہ قرات کو تکبیر سے وصل کرے۔ کسی آنے والے کی وجہ سے رکوع یا قرات میں طول دینا مکروہ تحریمی ہے، جبکہ اسے پہچانتا ہو یعنی اس کی خاطر ملحوظ ہو، اور نہ پہچانتا ہو تو طویل کرنا افضل ہے کہ نیکی پر اعانت ہے، مگر اس قدر طول نہ دے کہ مقتدی گھبرا جائیں۔ مقتدی نے ابھی 3 بار تسبیح نہ کہی تھی کہ امام نے رکوع یا سجدہ سے سر اٹھا لیا تو مقتدی پر امام کے مطابق واجب ہے، اور اگر مقتدی نے امام سے پہلے سر اٹھا لیا تو مقتدی پر لوٹنا واجب ہے، نہ لوٹے گا تو قرات تحریم کا مرتکب ہوگا، گناہ گار ہوگا۔ رکوع میں پیٹھ خوب بچھی رہے، یہاں تک کہ اگر پانی کا پیالہ اس کی پیٹھ پر رکھ دیا جائے تو وہ ٹھہر جائے۔ رکوع میں نہ سر جھکائے، نہ اونچا ہو بلکہ پیٹھ کے برابر ہو۔ حدیث پاک میں ہے اس شخص کی نماز ناکافی ہے یعنی کامل نہیں جو رکوع و سجود میں پیٹھ سیدھی نہیں کرتا۔ پھر حدیث پاک ہے رکوع و سجود کو پورا کرو، خدا کی قسم میں تمہیں اپنے پیچھے سے دیکھتا ہوں۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ عورت رکوع میں تھوڑا جھکے یعنی صرف اس قدر کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں،
پیٹھ سیدھی نہ کرے اور گھٹنوں پر زور نہ دے بلکہ محض ہاتھ رکھ دے اور ہاتھوں کی انگلیاں ملی ہوئی رکھے اور پاؤں جھکے ہوئے رکھے، مردوں کی طرح خوب سیدھے نہ کرے۔ 3 بار تسبیح ادنا درجہ ہے کہ اس سے کم میں سنت ادا نہ ہوگی، اور 3 بار سے زیادہ کہے تو افضل ہے، مگر ختم طاق عدد پر ہو، یعنی 3، 5، 7، 9 اس طرح۔ ہاں اگر یہ امام ہے اور مقتدی گھبراتے ہوں تو زیادہ نہ کرے۔ حلیہ میں عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ سے وغیرہ سے ہے کہ امام کے لیے تسبیحات 5 بار کہنا مستحب ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی رکوع کرے تو 3 بار سبحان ربی العظیم کہے تو اس کا رکوع تمام ہو گیا اور یہ ادنا درجہ ہے، اور جب سجدہ کرے تو 3 بار سبحان ربی الاعلی کہے تو سجدہ پورا ہو گیا اور یہ ادنا درجہ ہے۔ رکوع سے جب اٹھے تو ہاتھ نہ باندھے، لٹکا ہوا چھوڑ دے۔ سمیع اللہ لمن حمدہ کی ہا کو ساکن پڑھے، اس پر حرکت ظاہر نہ کرے، نہ دال کو بڑھائے۔ رکوع سے اٹھنے میں امام کے لیے سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا اور مقتدی کے لیے اللہم ربنا ولک الحمد کہنا، اور اکیلے کو دونوں کہنا سنت ہے۔ ربنا لک الحمد سے بھی سنت ادا ہو جاتی ہے، مگر واو ہونا بہتر ہے اور اللہم ہونا اس سے بہتر، اور سب میں بہتر یہ ہے کہ دونوں ہوں، یعنی ربنا لک الحمد کہیں تو پھر بھی سنت ادا ہو جاتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اللہم ربنا ولک الحمد اس طرح پورا پڑھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہے تو اللہم ربنا لک الحمد کہو، کہ جس کا قول فرشتوں کے قول کے موافق ہوا اس کے اگلے گناہ کی مغفرت ہو جائے گی۔ اگر اکیلے نماز پڑھ رہے تو سمیع اللہ لمن حمدہ کہتا ہوا رکوع سے اٹھے اور سیدھا کھڑا ہو کر اللہم ربنا ولک الحمد کہے۔ سجدہ کے لیے اور سجدہ سے اٹھنے کے لیے اللہ اکبر کہنا، سجدہ میں کم از کم 3 بار سبحان ربی الاعلی کہنا، اور سجدہ میں ہاتھ کا زمین پر رکھنا سنت ہے۔ سجدہ میں جائے تو زمین پر پہلے گھٹنے رکھے، پھر ہاتھ، پھر ناک، پھر پیشانی، اور جب سجدہ سے اٹھے تو اس کے برعکس یعنی الٹا کرے، یعنی پہلے پیشانی اٹھائے، پھر ناک، پھر ہاتھ اور پھر گھٹنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کو جاتے تو پہلے گھٹنے رکھتے، پھر ہاتھ، اور جب اٹھتے تو پہلے ہاتھ اٹھاتے پھر گھٹنے۔ مرد کے لیے سجدہ میں سنت یہ ہے کہ بازو کروٹوں سے جدا ہو اور پیٹ رانوں سے، اور کلائیاں زمین پر نہ بچھائے، مگر جب صف میں ہو تو بازو کروٹوں سے جدا نہ ہوں گے۔ حدیث پاک میں ہے جس کو بخاری اور مسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدہ میں اعتدال کرے اور کتے کی طرح کلائیاں نہ بچھائے۔ اور صحیح مسلم میں برا بن عازم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تو سجدہ کرے تو ہتھیلی کو زمین پر رکھ دے اور کونیاں اٹھا لے۔ ابو داؤد نے ام المومنین میمونہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تو دونوں ہاتھ کروٹوں سے دور رکھتے، یہاں تک کہ ہاتھوں کے نیچے سے اگر بکری کا بچہ گزرنا چاہتا تو گزر جاتا۔ دوسری ایک روایت میں ہے کہ ہاتھوں کو کشادہ رکھتے یہاں تک کہ بغل مبارک کی سفیدی ظاہر ہوتی۔ عورت سمٹ کا سجدہ کرے، یعنی بازو کروٹوں سے ملا دے اور پیٹ ران سے، ران پنڈلیوں سے اور پنڈلیاں زمین سے۔ دونوں گھٹنے ایک ساتھ زمین پر رکھے، اور اگر کسی عذر سے ایک ساتھ نہ رکھ سکتا ہو تو پہلے دانا رکھے پھر بایاں۔ اگر کوئی کپڑا بچھا کر اس پر سجدہ کرے تو حرج نہیں، اور جو کپڑا پہنے ہوئے ہے اس کا کونا بچھا کر سجدہ کیا یا ہاتھوں پر سجدہ کیا تو اگر عذر نہیں ہے تو یہ مکروہ ہے، اور اگر وہاں کنکریاں ہیں یا زمین سخت گرم یا سخت سرد ہے تو مکروہ نہیں ہے، اور وہاں دھول ہو اور اماموں کو گرد سے بچانے کے لیے پہنے ہوئے کپڑے پر سجدہ کیا تو حرج نہیں ہے، اور چہرے کو خاک سے بچانے کے لیے کیا تو پھر مکروہ ہے۔ اچکن وغیرہ بچھا کر نماز پڑھے تو اس کا اوپر کا حصہ پاؤں کے نیچے رکھے اور دامن پر سجدہ کرے۔ سجدہ میں ایک پاؤں اٹھا ہوا رکھنا مکروہ و ممنوع ہے۔ دونوں سجدوں کے درمیان مثل تشہد کے بیٹھنا، یعنی بایاں قدم بچھانا اور دایاں قدم کھڑا کرنا، اور ہاتھوں کا رانوں پر رکھنا۔ سجدوں میں انگلیاں قبلہ رو ہونا، ہاتھوں کی انگلیاں ملی ہوئی ہونا۔ سجدہ میں دونوں پاؤں کی 10 انگلیوں کے پیٹ زمین پر لگنا سنت ہے، اور ہر پاؤں کی 3 انگلیوں کے پیٹ زمین پر
لگنا واجب، اور 10 انگلیوں کا قبل رو ہونا سنت ہے۔ جب دونوں سجدے کر لے تو رکعت کے لیے پنجوں کے بل گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اٹھے، یہ سنت ہے۔ ہاں کمزوری وغیرہ عذر کے سبب اگر زمین پر ہاتھ رکھ کر اٹھا جب بھی حرج نہیں ہے۔ اب دوسری رکعت میں ثنا اور تعوذ نہ پڑھے۔ دوسری رکعت کے سجدوں سے فارغ ہونے کے بعد بایاں پاؤں بچھا کر دونوں سرین اس پر رکھ کر بیٹھنا اور دانا قدم کھڑا کرنا، دانے پاؤں کی انگلیاں قبلہ رخ کرنا، یہ مرد کے لیے ہے، اور عورت دونوں پاؤں دانی جانب نکال دے اور بائیں سرین پر بیٹھے اور دانا ہاتھ دانی ران پر رکھنا اور بایاں ہاتھ بائیں ران پر، اور انگلیوں کو اپنی حالت پر چھوڑنا کہ نہ کھلی ہوئی ہوں نہ ملی ہوئی، اور انگلیوں کے کنارے گھٹنوں کے پاس ہونا، گھٹنے پکڑنا نہ چاہیے۔ شہادت پر اشارہ کرنا یوں کہ چنگلیاں اور اس کے پاس والی کو بند کر لے، انگوٹھے اور بیچ کی انگلی کا حلقہ باندھے اور لا پر کلمہ کی انگلی اٹھائے اور اللہ پر رکھ دے اور سب انگلیاں سیدھی کر لے۔ حدیث پاک میں ہے جس کو ابو داؤد اور نسائی نے عبداللہ بن زبیر سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرتے تشہد میں کلمہ شہادت پر پہنچتے تو انگلی سے اشارہ کرتے اور حرکت نہ دیتے۔ حدیث ترمذی بیہقی وغیرہ میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک شخص کو 2 انگلیوں سے اشارہ کرتے دیکھا تو فرمایا توحید کر، یعنی ایک انگلی سے اشارہ کر۔ قعدہ اولیٰ کے بعد تیسری رکعت کے لیے اٹھے تو زمین پر ہاتھ رکھ کر نہ اٹھے بلکہ گھٹنوں پر زور دے کر، ہاں اگر عذر ہے تو پھر کوئی حرج نہیں۔ نماز فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں افضل سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ دوسرے قعدہ میں بھی اسی طرح بیٹھے جیسے پہلے میں بیٹھا تھا اور تشہد بھی پڑھے۔ بعد تشہد دوسرے قعدہ میں درود شریف پڑھنا، اور افضل وہ درود ہے جو پہلے مذکور ہوا۔ درود شریف میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اسماء طیبہ کے ساتھ لفظ سیدنا کہنا بہتر ہے۔